أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونكم من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. سورۃ الحجرات ہے. حجرات حجرے کی جمع ہے. حجرہ کہتے ہیں ایک کمرے کو، چونکہ حجرات اسی سے نکلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امہات المومنین کے گھر تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، تو اس لیے ان سے اس لفظ کو لیا گیا ہے. کچھ لوگ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے اونچی آواز سے پکارتے تھے حجروں کے باہر سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی کو مخاطب کرنے کے آداب سکھائے. اس صورت کے اندر ہمیں اخلاقی آداب سکھائے، ان برائیوں کا تذکرہ کیا جن سے ہمیں بچ کر زندگی گزارنی ہے. سورۃ الحجرات مدنی صورت ہے. اس میں 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. چونکہ اس صورت میں بدوی اور جو دیہاتی لوگ تھے وہ چونکہ آداب سے ناآشنا تھے، ان کو آداب ان کے پاس نہیں تھے، چونکہ دیہاتی لوگ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمومی انداز سے کمروں کے باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے. تو اس کی چونکہ ان کو اس صورت کے اندر آداب سکھا، اس لیے اس صورت کو سورہ حجرات کہا گیا، حجروں کی جمع. اس میں مومنین کو بتایا گیا کہ مومنین کس طریقے سے اپنے نبی کو مخاطب کریں گے اور کس انداز سے ادب کے ساتھ بات کریں گے. اس صورت کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے اس کو سمجھیں گے. بہت ہی اہم صورت ہے جس میں ہمارے لیے اس کے اندر بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے آگے نہ چلو، یعنی اپنے آپ کو سے مقدم نہ کرو، ان کے تابع ہو کر رہو، ان کے فرما بردار ہو کر چلو. یعنی ہر معاملے میں خود فیصلے نہ کرنے لگو، ہر معاملے میں اپنے لیے خود طریقہ کار طے نہ کرنے لگو، بلکہ اس طریقے کی پیروی کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو بتایا ہے. اور اللہ سے ڈرو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ابھی بتایا گیا کہ جب آپ نبی سے بات کریں گے تو آپ کو ان کی شان کے مطابق، ان کے رتبے کے مطابق، ان کے سامنے عاجزی اور اس انداز سے بات کرنی ہے. اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے فری ہو کے تم اپنا ہر انداز اختیار کر لیتے ہو. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی لوگوں کے درمیان میں بیٹھے، لوگ پہچان نہیں پاتے تھے، عاجزی تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے آداب سکھائے کہ تم اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے، تمہاری سب نیکیاں اللہ ضائع کر دے اگر تم نے نبی کے آداب کا خیال نہ رکھا. اس لیے جب ہم مدینہ جاتے ہیں ابھی بھی کیا حکم ہے؟ عاجزی کے ساتھ جھک کے اور نرم قدموں سے چلو، نرم چال کے ساتھ مدینہ کے اندر چلو. مدینہ میں اللہ کے نبی کی ذات موجود ہے. اور جب ہم ریاض الجنہ میں جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی حکم ہے کہ بہت عاجزی کے ساتھ داخل ہو، لیکن بدقسمتی آج جو وہاں حشر ہوتا ہے، چیخ و پکار، نفسا نفسی، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بہت بڑا درجہ حاصل کر لیں گے، رب کو راضی کر کے نکلیں گے، دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ باہر آئیں گے. ہم نے آداب ہی توڑ دیے تو کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں. میں سمجھتی ہوں اس کی نسبت نہ جانا بہتر ہے. اگر جا کے ہم نے
شور و غل کرنا ہے، دھکے دینے ہیں. ایک بندہ دوسروں کو دھکے دے کے کہہ رہا ہے کہ میرا زمین کے اوپر سجدہ میرا ہو جائے، تو اللہ نے تو ہمدردی کرنے میں زیادہ درجہ رکھا ہے. اگر تو آپ ان حدود کا خیال رکھتے ہوئے وہاں جائیں گے تو یہ ٹھیک ہے. اگر آپ نے ان حدود کا خیال نہ رکھا، وہاں چیخو پکار ہو رہی ہوتی ہے، اونچی اونچی چیخ رہے ہوتے ہیں، کوئی گر رہا ہے تو دوسرا یہ نہیں دیکھ رہا اس کے اوپر سے گزر رہا ہے. یہ خواتین والی سائڈ پہ تو یہ بہت عام ہے. تو اللہ نے یہ آداب سکھائے ہیں کہ لوگوں غور کرو اس کے اوپر. نبی کی آواز سے بلند آواز نہ کرو، ایک دوسرے سے جیسے بات کرتے ہو. نبی کے شہر میں جا کے بھی آداب سکھا دیے کہ وہاں تم نے کس انداز سے رہنا ہے. وہی حجرے تھے جہاں آج ریاض الجنہ موجود ہے، وہی حجرے تھے. وہاں کے آداب تھے کہ تم اس کے باہر بھی اونچی آواز سے آواز نہ نکالو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے، کچھ لوگ مسائل پوچھنے آتے تھے، وہ باہر سے کھڑے ہو کے اونچی آواز سے پکارتے تھے کہ آپ باہر آئیں اور آپ ان کو آ کے مسائل بتائیں. تو اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی. کہا گیا کہ تم آؤ، آ کے بیٹھو، انتظار کرو، پیغام بھیجو. جب نبی باہر آئے گا تمہاری بات سن لے گا. کہ تم اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ تکلیف دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے برداشت نہیں ہوا. اللہ نے اس کے آداب مقرر کر دیے کہ تم نبی کے کو جا کے باہر سے اس انداز سے پکار نہیں سکتے جس طرح تم عام لوگوں کے گھروں میں جا کے آوازیں لگا کے موبائل نکالتے. آج بھی نبی کے گھر کے وہی آداب ہیں، نبی کے در کے وہی آداب ہیں کہ ہمیں ان آداب کا خیال رکھنا ہے. اپنی آواز پست رکھتے ہیں، اور در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے. یعنی تقویٰ سے مراد یہ کہ جن کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت ہے، ادب اور احترام ملحوظ رکھتے ہیں وہ اس کا. یعنی احترام سے خالی نہیں ہے. ابھی کیا ہے، وہاں جا کے سب سے بڑا کام کیا ہے نبی کے شہر میں؟ ادب اور احترام ہے. جیسے اس وقت کے لوگ ہوتے ہیں، آج ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ ہم بھی تو اسی طرح سلام پیش کرنے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کے اس در پہ جا کے ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ، یعنی اللہ نے لوگ، ہمارا عمرہ تو مکمل ہو جاتا ہے مکے کے اندر، وہ تو محبت میں جاتے ہیں. اگر نہ جایا جائے تو عمرہ تب بھی ہو جاتا ہے، مدینہ نہ جایا جائے تو عمرہ تب بھی ہو جاتا ہے. لیکن جس نے ہمیں عمرے کا طریقہ سکھایا، جس نے ہمیں اس رب سے جوڑا، ہم اس کو بھول کے کیسے اپنی زندگی کو آگے گزار سکتے ہیں، کیسے رہنمائی کے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو اصل چیز یہاں عاجزی ہے جو ہمیں، جس کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جو مسلمان ہیں اور ان کو کہا گیا کہ تم اونچی آواز بھی نہ نکالو. اصل اللہ تمہارے دلوں کے تقویٰ کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے. اب ہم آج بھی ریاض الجنہ میں جاتے ہیں، روضہ رسول پہ جاتے ہیں، تو اللہ کو ہمارے کچھ اور درکار نہیں ہے، ہمارے دل کی جو تقویٰ ہے وہ درکار ہے کہ ہم کس محبت سے آ رہے ہیں. اور وہ سفر کے اندر جیسے وہ سفر شروع ہوتا ہے، دعائیں تو اسی وقت قبول ہونے شروع ہو جاتی ہیں نبی کے شہر کی طرف. جتنی عاجزی آپ کے دل میں ہے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کر دے گا. تو ہم جا کے وہ آداب کو توڑ دیں، ریاض الجنہ میں جانے کے لیے ہم ایک دوسرے کو دھکے دیں، نیچے گرائیں، اور وہی حجرات اسی جگہ پہ حجرے جو اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے. تقویٰ کے بغیر اب مدینہ کی سیر بھی کر رہا ہو، روز ریاض الجنہ میں نفل بھی پڑھ رہا ہو، تقویٰ دل کے اندر نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، کسی بھی کام نہیں دے گا. یہاں وہ لوگ بھی مخاطب ہیں اور آج ہم بھی مخاطب ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ان کے پاس سمجھ نہیں ہے، نبی کی شان کو نہیں پہچانتے. وہ تمہارے باہر آنے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. یہ تھا کہ تم آئے ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو بیٹھ کے انتظار کریں مسجد نبوی میں، بجائے اس کے کہ آپ باہر سے بیٹھ کے کھڑے ہو کے آوازیں دیں. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو معافی مانگ لے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. یعنی اگر کوئی گناہ گار، فاسق سے مراد ہے کہ یہ نہیں کہ دائیں بائیں سے کوئی بھی انسان اٹھائے اور خبر لے آئے اور تم اس کی خبر پہ یقین کر لو. سب سے پہلے دیکھو خبر لانے والا کون ہے، کیا یہ واقعہ ہی ایسا شخص ہے جس نے کبھی غلط نہیں بولا. ایسے ہی اس خبر کو لے کے آگے نہ پہنچا دو، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کرو. اس وقت یہ بھی تھا، مکے والے مدینے میں افواہیں پھیلاتے رہتے تھے، کچھ خبریں بھیجتے رہتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ ایسے ہی لوگوں کو خوفزدہ نہ کر دو، ذمہ داران تک پہنچا دو اور دیکھو کہ وہ خبر دینے والا کون ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور اپنے کیے پر پشیمان ہو. یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم نے یہ خبریں بغیر اطلاع کے دوسروں تک پہنچا دیں اور یعنی
اور پھر تم کسی کو اسے تمہیں کسی کو نقصان پہنچ جائے، یعنی جب کوئی اہمیت رکھنے والی خبر یا کوئی دوسرا نتیجہ مرتب کرنا ہو تو پھر یہ نہ کہ تمہیں نقصان پہنچے، تم نے غلط خبر پہنچا دی ہو۔ ان معنوں میں بھی اس کا حکم دیا گیا کہ پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، اور یہ نہ کہ تمہاری وجہ سے، تمہاری اس خبر کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا دیا جائے۔ یعنی مسلمان بھی اٹھیں اور تیاری کریں اور حملہ کر دیں، اچھا یہ خبر آئی تھی، کیا وہ غلط تو خبر تھی۔ اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اس کے اندر 6 بڑی بڑی برائیوں کا ذکر کیا گیا۔ آج ہم نے اس کو دیکھنا ہے ایک ایک کر کے، اور اپنے آپ کو بھی اس میں رکھ کے چیک کرنا ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے کہ کوئی بات باہر سے چلتے پھرتے کسی شخص سے سنی، بس ایمان لے آئے پکا اور اس کو 100 بندوں اوروں کو بتائی۔ اور آج کل تو پہنچانے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے۔ غلط میسیج آیا تھا، اس غلط میسیج کو فارورڈ کیا بڑے بڑے گروپوں میں، کہاں ایک تک پہنچانے کا بڑا گناہ تھا تو ہم نے تو ہزاروں تک پہنچا دیا۔ اور ایسے کام میں شیطان اور بھی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے جو دین کی بات آپ کے پاس تصدیق نہ ہو کہ واقعی سچ ہے، اس کو فارورڈ نہ کرو۔ اور ایسی بات کچھ لوگ کہتے ہیں لکھا ہوتا ہے، اس کو جو صحیح بات ہوتی ہے نا ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کو ضرور آگے بھیجو، وہ خود ہی اللہ پہنچا دیتا ہے، اس نے اپنے حصے کا کام کر لیا۔ اور جو ہوتا ہے خوشی غمی ملے گی، شکر ہے آج آپ لوگوں کو تھوڑی سی عقل آ گئی ہے، یہ کم ہو گئے میسیجز، لیکن اگر علم نہیں ہے ایسا نہ کرو کہ اس کو آگے فارورڈ کر دو، اور آپ کے پاس علم نہیں یہ سچ ہے کہ غلط ہے، پھر آپ اس گناہ میں شکار ہوں گے، اس گناہ کا حصے دار بنیں گے، چونکہ جہالت کی بنا پر کیا۔ پھر اس سے بہتر ہے نہ کرو، اس سے بہتر ہے کہ اس کام کو نہ کرو۔ خوب جان رکھو کہ اللہ اے لوگو، اور پھر خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اور وہ بہت سارے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے، تم خود ہی مشکلات میں پڑ جاؤ۔ اور لوگ آتے تھے اپنے مشورے دیتے تھے، ہر ایک کا مشورہ تو اللہ کے نبی نہیں مان سکتے تھے۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ مشورہ مان لیا کرے یہ تمہارے لیے مشکل آ جائے گی، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب دیکھیں ہم آپس میں سب محبت کر رہے ہیں، بنیاد کیا ہے؟ ہم قرآن سے جڑنے والے ہیں، ہم سب قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہماری محبت آپس میں ایک دوسرے سے اس وجہ سے ہے، اور شاید رشتہ داروں سے بھی کہیں بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے مفاد ہمارا ایک ہے، مقصد ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایمان کی محبت دی اور تمہارے دل آپس میں جوڑ دیے، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں سے بچا لیا وہ کامیاب لوگ ہیں۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں، یہی سچے لوگ ہیں، یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور اگر اہل کتاب میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یعنی کہ ان کی مستقل یا روٹین نہیں ہونی چاہیے، اگر لڑ جائیں، مسلمان ہیں ان سے غلطی ہو جائے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ لڑیں، بلکہ فرمایا گیا کہ اگر وہ آپس میں لڑ جائیں تو کیا کرو کہ ان کا مسلمانوں کا شیوا یہ ہے کہ ان کے اندر صلح کرا دو، چونکہ لڑائی مسلمانوں کا کام نہیں ہے وہ آپس میں لڑیں۔ ہاں شیطان کے بہکاوے اگر میں آ گئے ہیں تو کیا ہے کہ ان کو ان کے اندر صلح کرا دو، اور 2 مسلمانوں میں صلح کرانے کا بہت بڑا اجر ہے۔ اب خاندان میں 2 لوگ نظر آ جائیں، دوستوں میں 2 لوگ نظر آ جائیں، اور کہیں بھی آپ کو پتہ چل جائے یہ 2 لوگ ناراض ہیں، اور جو اس کے اندر آگے بڑھ کے صلح کرائے گا وہ بہت بڑا درجہ حاصل کر لے گا، اور خاص کر 2 لڑے والے لوگوں میں سے جو پہل کرے گا کہ ہاں جی میں معافی مانگ لیتی ہوں، میں اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے کیا کہا کہ جو حق پر ہوتے حق چھوڑ دے، اس کو جنت میں مجھ سے گھر لے لے۔ بہت بڑے بڑے انعام ہیں۔ کیا ہے کہ اصل بات کیا ہے کہ ہم نے لڑائی جھگڑے سے دور رہنا ہے۔ شیطان لڑائی جھگڑے کے ساتھ ہمارے گھروں میں گھستا ہے، والدین میں جھگڑا، بچوں میں جھگڑا، وہ یہاں سے سٹارٹ لیتا ہے، پھر وہ جھگڑے آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر شادیاں کرتے ہیں، پھر بہوؤں سے جھگڑا، بیٹیوں سے جھگڑا، کسی اور سے جھگڑا، تو یہ شیطان وہ سارے راستے دکھاتا ہے۔ اس لیے کہا اگر لڑ جائیں یا اے مسلمانوں تمہارا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے، تم ایسا نہیں کرو گے، لیکن اگر کبھی ہو جائے تو پہلا کام ہے فوراً صلح کراؤ، ہر حربہ استعمال کرو کہ صلح کرا دو۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے لڑتے رہے، ہمیں کیا ہے، اچھا ہو گیا، وہ لڑے رہیں گے، اپنا فائدہ نکال لیں گے، چلیں باقی ہماری محبتیں بڑھ جائیں گی ان کے ساتھ، بلکہ ان کو صلح کرانے کی بجائے ان کے خلاف اور باتیں کی جاتی ہیں، ہاں یہ بھی قصور، یہ بھی قصور، یہ بھی قصور، میں نے بھی دیکھا تھا ایسا کرتے تھے وہ، اور مزید اضافہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے روکا، اس کو نوٹ کرتے جائے ساتھ ساتھ، کہ صلح کرانا، مسلمانوں کا شیوا نہیں لڑنا۔
اگر کبھی خود موقع آ جاتا ہے، خود انسان لڑائی میں داخل ہوتا ہے، تو خود بچنا ہے اس سے، کہ یہ جو ہے اس سے بچ کے وقت گزارنا ہے۔ اگر صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اگر وہ پلٹ آئے، سیدھے راستے پر آ جائے، تو ان کے درمیان صلح کرا دو اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس کے پیش نظر ہم سب آپس میں رشتہ دار ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہے نا، اللہ نے کہا تم سارے بھائی بھائی ہو، اور تمہارا رشتہ ایسا آپس میں ہونا چاہیے جیسے ایک بھائی کا دوسرے کے ساتھ ہے، ایسے حقوق دوسرے کے اوپر جو بھائی کے دوسرے بھائی کے اوپر ہوتے ہیں، کہ آپس میں دو بھائیوں کو نہیں لڑنا چاہیے۔ اس طرح اے مسلمانوں، تم سب کو مل کر اس بات کو سمجھو، تمہیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کراؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں واقعی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ وقت گزارنے والا بنائے اور غلطیوں کوتاہیوں سے ہماری سے درگزر فرمائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ یہاں مذاق اڑانے کا تذکرہ ہے، مذاق صرف زبان سے اڑائنا ہی نہیں، بلکہ کسی کی نقل اتارنا یا کسی کو اشارے کرنا یا کسی کام یا کام کی صورت میں، یا کسی کے لباس کو دیکھ کے اس پر طنزیہ ہنسنا، یا کسی کے نقص کو، کسی کے عیب کو دیکھ کر دوسروں کو توجہ دلا کر اس کے اوپر مذاق اڑانا، تو یہ ساری چیزیں مذاق اڑانے کے معنوں میں آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ مرد عورتوں کا، نہ عورت مردوں کا، یا آپس میں ایک دوسرے کا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں تمہارے سے زیادہ بہتر ہو ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس لیے اسے مذاق اڑانے سے روکا گیا۔ اور آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، یہاں وہ برائیوں کا تذکر آتا ہے جنہوں میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، کیا ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے۔ دوسرے اوپر تان نہ کرو، تانے نہ دو، پھبتیاں کسنا، الزام لگانا، دوسروں کو خام خواہ عیب چینی کرنا، لوگوں کے اندر عیب نکالنا، اعتراض کرنا، کھلم کھلا یا اشارے کنائے سے، سارے انہی معنوں میں آئیں گے۔ یعنی کسی کو نشانہ تضحیک کرنا، بنانا، یعنی ملامت کرنا، کسی بھی معنوں میں۔ اب تانا دینا کیا کہ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، اس کے ہمیں بچنا ہے۔ اور اگلی بات کیا کہے گی کہ اور نہ ایک دوسرے کو برے القابات سے نوازو، برے نام رکھنا، کسی چیز کو دیکھ کے اس کے اوپر اس کا نام ڈال دینا، کسی کی خرابی کو دیکھ کے اس خرابی کی وجہ سے اس کا نام رکھ دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کسی شخص کو ایسے نام سے نہ پکارا جائے، نہ ایسا لقب دیا جائے جس سے اس کی تذلیل ہوتی ہو، جس سے اس کی ذلالت کا پہلو، اس کی کمی کا پہلو سامنے آتا ہو۔ مثلا کسی کو فاسق یا منافق کہنا، کسی کی ٹانگ خراب ہے تو اس کو لنگڑا کہہ دینا، کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو اسے اندھا کہنا، جس سے اس کو دکھ لگے، ایسا کوئی الفاظ استعمال کرنا، یا کسی کو اپنے یا کسی اور کے ماں باپ یا خاندان کے کسی عیب کی وجہ سے ان کا نام رکھ دینا، یعنی کسی خاندانی نام رکھے ہوتے ہیں، جیسے کسی کو مسلمان ہو جانے کے بعد، یعنی سابق مذہب اس کا اگر یہودی تھا، عیسائی تھا یا کوئی بھی تھا، دوبارہ اس کو اس نام سے پکارنا جو کہ اس کو سننا ناگوار ہو، اس سے منع کیا گیا۔ یا کسی خاندان اور برادری کی وجہ سے کسی کا ایسا نام رکھ دینا جس سے اس کی مذمت کا پہلو ہو، مگر وہ القابات اس سے مستثنیٰ ہے اگر کسی کی پہچان کے لیے کسی خاندان کا نام پڑ گیا، آپ کی نظر میں آپ اس کی ذلیل نہیں کرنا چاہتے، اس کی تذلیل نہیں چاہتے، لیکن ایک ان کی جو ہے ان کی پہچان میں ان کا نام آتا ہے، آپ کا ذہنی مقصد خراب نہیں ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو نہیں پکڑیں گے۔ جیسے کسی کا کوئی حکیم ہے، حکیم نبینا، حکیم نبینا، پہچان ہے نا کہ فلاں کی طرف بات کی جا رہی ہے، تو اس کا مقصد اس کو نیچا کرنا نہ ہو، تو اس کی جو ہے اس کی اجازت ہے۔ اور بات کہی گئی کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا یہ بہت بری بات ہے، جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہ ظالم ہے، یعنی مسلمان ہو کر پھر اس طرح کی حرکات کرنا اس کو زیب نہیں دیتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان سے پرہیز کرو، اور بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی گمان سے انسان روکا نہیں گیا بلکہ غلط قسم کے گمان سے روکا گیا۔ اچھے گمان بھی ہوتے ہیں،
اللہ نے کہا نا کہ حضرت عائشہ کا واقعہ آیا کہ اے مسلمانوں کیوں تم نے اچھا گمان نہ کیا، کیوں اچھا نہ سوچا. گمان جو برے گمان سے بچنا، کہ دوسروں کے بارے میں کسی کی کچھ خرابی کا پتہ ہے اور کچھ اس کی اچھی چیز کو بھی برے گمان میں لے جانا. اس سے روکا کہ برے گمان سے بچو. تجسس نہ کرو، پھر کسی کے پاس کیا ہے اس کے اوپر تجسس نہ کرو، یعنی دوسروں کے راز ٹٹولنا، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹو لگانے کی کوشش نہ کرو. اس کے گھر کون آیا، کیا کھایا، کیوں آیا، کون مہمان آئے، وہ کہاں گیا، بھی آپ کو کیا تکلیف ہے. اس کا گھر ہے جو مرضی کرے. سیدھی سی بات ہے، جس کا گھر ہے وہ جو مرضی کرے، اس کے اپنے اختیارات ہیں، اپنا گھر ہے. آپ ہر چیز کی ٹو میں، کوئی پاکستان جا رہے کیوں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، ٹکٹ کتنے کی لی، کب لی، واپسی بھی آپ کا کیا غرض سے. سیدھی سی بات ہے، جو جا رہا ہے آپ جا رہے ہو، اللہ آپ کا سفر بخیر کرے، بس کافی ہو گیا. تو اس میں آگے بڑھنا یہ تجسس ہے. پھر ڈھونڈنا، اچھا فلاں آدمی تو چھٹیاں بھی نہیں ہیں یہاں کیوں گئی پاکستان، بھائی گئی ہے، اس کی مرضی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی نے خود بتا دیا تو ٹھیک ہے، نہیں بتایا تو تجسس نہ کرو، آخر کیوں نہیں بتایا، اس کے اندر کوئی راز ہوگا. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تجسس نہ کرو. اور دوسروں کے انہی معنوں میں ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جھانکتے رہنا اور دوسروں کے خطوط کو پڑھنا. کوئی اپنا میسیج پڑھ رہا ہے تو ایسے آنکھ سے دیکھنا کہ اچھا کون سا میسیج جو ضروری پروگرام کے دوران بھی یہ دیکھ رہا ہے، ساتھ کا نکھیوں سے ادھر کو دیکھنا. تو یہ سب گناہ ہے، یہ سب تجسس ہے. ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے. دوسروں کے راز ٹٹولنا، اور بہت ساری مثالیں آ سکتی ہیں ایسی کہ جس میں انسان تجسس کرتا ہے کہ دوسروں کو فون آیا، آ گیا، کس کا آیا تھا، بھئی اس کی مرضی، کسی کا آ گیا، آپ کو کیا غرض ہے. اور پوچھنا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی کس کیوں آیا، ضروری بات تھی پروگرام، کو نہیں پتہ تھا آپ دورہ قرآن میں آئے ہو. بھئی اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے ہم نے، جو بے وجہ ہمارا وقت ضائع کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. اگلی بات کیا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. یعنی دوسروں کی غیبت کیا ہے، کسی کی وہ بات جو واقعی اس کے اندر ہے اس کو کسی کے ایسے کے سامنے کرنا کہ اس کی، تاکہ اس کو وہ ذلیل ہو، پہلو یہ ذہن میں ہو کہ اس سے اس کی بے عزتی ہو، اس لیے اس کا تذکرہ کرنا. تو ایسی چیز سے منع کیا گیا ہے. صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی ایسی بات دوسروں کے ساتھ پاس کرنا کہ اگر اس میں ہو، تو کہا کہ وہ تو پھر ایسے ہے کہ وہ غیبت کہتے ہیں اس کو ہے. اگر کوئی ایسی بات کر دی جو اس میں نہیں ہے، وہ تو پھر الزام ہے، وہ تو اور بھی غلط، بہتان ہے، تو وہ تو اور بھی غلط ہو گیا. جو بات کسی کی ہے اور اس کے بعد میں کرنا ہے، اس کی بے عزتی کا پہلو سامنے لانا، تو یہ جو ہے یہ غلط ہے. ہاں کچھ صورتیں اس سے مستثنا بھی ہیں کہ کسی فرض کریں شریعت کی روح سے کسی مرنے والے کی کوئی بات تھی اور بعد میں کچھ ان کے گھروں میں مسائل آ گئے، تو درست بات کو ان کے سامنے رکھنا جائز ہے. اب کسی اجتماعیت کا حصہ اپنے ذمہ دار کو کسی فرد کے بارے میں بتاتے اگر پوچھتا ہے کہ تاکہ ہماری اس تنظیم کو، ہمارے سسٹم کو کسی کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے، آپ کا مقصد اس فرد کو گرانا نہیں ہے، آپ کا مقصد آپ کے اپنی اجتماعیت کو بچانا ہے، اپنے سسٹم کو بچانا ہے، اس کی اجازت موجود ہے. یا آپ سے کوئی پوچھتا ہے، کوئی شادی کرنی ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں کیسے ہیں، اس نے آپ سے پوچھا ہے، درست رائے دیں جو آپ کو پتہ ہے. میں نے کل بھی پڑھا تھا مشورہ ٹھیک دینا ہے، جو درست ہے وہ کہیں کہ ہاں یہ میرے علم میں یہ مجھے واقعی نہیں پتہ، سچ بات بولیں. تو ایسی چیزوں پہ اس کو غیبت نہیں ہوگی. غیبت پھر اپنے دل سے پوچھ لیں، جو ہماری نیت ہے اس کے مطابق ہوگی کہ ہمارا پہلو اس کے اندر کون سا غالب ہے جس وجہ سے ہم وہ بات کہہ رہے ہیں. اور کیا ہے کہ غیبت تمہارے اندر اگر کوئی ایسا ہے غیبت کرنے والا، تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کیا پسند کرے گا. مرے بھائی کا گوشت اس لیے کہا گیا کہ بندہ موجود نہیں ہے، اب اس کی غیر موجودگی میں اس کو اس کے خلاف باتیں کر رہے ہو. جیسے ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، وہ مردہ کو تو نہیں پتا آپ اس کے بعد ساتھ کیا کر رہے ہو. ایسے غیر موجودگی کا حال بھی ہے کہ اس طرح جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، کہ تم اس کو برداشت نہیں کرتے تو تم اس کی غیر موجودگی میں اس کی ان معنوں میں غیبت بھی مت کرو. دیکھو تم اس سے تم گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے. کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے اس سے تشبیہ اس لیے دی کہ تم سمجھ لو، ورنہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا گھنونا گناہ ہے، اتنا اللہ کا ناپسندیدہ گناہ ہے کہ اس سے بچ جاؤ. اور انسان اس میں مزہ بڑا رکھا ہے اور اس کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے. ایک انسان دوسرے کو جب اس سے روکتا ہے تو لیکن وہ ساتھ ساتھ اس کو ہوتا ہے کہ اس میں مزہ اتنا آ رہا ہوتا ہے کہ اور جو نئی بھی ضرورت کی ان باتوں کو بھی شامل کر دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. اللہ نے کہا ہر ایک کی خیر خواہی چاہو، تم سب بھائی ہو، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاؤ، کوئی لڑے ہوئے کی صلح کرا دو. جب لڑائی والے کی صلح نہیں کرائیں گے تو پھر غیبت ہی کریں گے.
پھر فساد پھیلے گا. جو آپ کے پاس ہمدردیاں آ کے کرے گا کچھ تو جواب دو گے نا, آپ بھی ہاں میں ہاں ملاؤ گے. تو ایسے موقع پہ اس کو سمجھانا ہے کہ نہیں لڑائی کو ختم کر دیں, کچھ نہیں اس میں رکھا, یہ شیطان کا دھوکہ ہے, اور صلح کر لیں. جائز کہ جگہ جگہ غیبت کریں, اس سے بچنا ہے. لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم پہچانے جاؤ, ایک دوسرے کو پہچان سکو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. پھر کہہ دیا گیا کہ اب تم اپنی اصل کی طرف آ جاؤ. ایک حضرت آدم اور اماں ہوا, دو ہی تھے نا, دونوں سے تم ساری نسلیں اسی سے, اس کا مطلب تم واقعی بہن بھائی بھائی ہو, تم واقعی یہ خاندان سے ہو. اس طرح دوسروں کی ہمدردی کرو. اور سب سے اچھا کون ہے تم میں سے؟ جو زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہاری جو برادریاں بنا دی ہیں, کسی میں رنگ گورا ہے, کالا ہے, کوئی جٹ ہے, کوئی رائی ہے, کوئی گجر ہے, کوئی کچھ ہے, یہ تو اللہ نے اس لیے بنایا کہ تم قبیلے پہچان سکو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گجر ہے تو اونچی ذات ہے, کوئی دوسرا ہے تو وہ نیچی ذات ہے, کوئی وہ تو نیچی, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان دے کے بھیجا ہے. اگر کوئی چھوٹا کام کرتا ہے, اللہ نے اس کو دنیا میں کم دے رکھا ہے, تو اس کو کم نہیں کہہ دینا, اس کی ذات کو بھی نیچے لے جانا. تو اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں, یہ بھی ہماری آزمائش ہے. یہ رنگوں کا اختلاف, زبانوں کا اختلاف, علاقوں کا, یہ علاقوں کا اختلاف آ گیا نا. کوئی اس علاقے میں رہ رہا ہے, کوئی اس میں, اور پھر کہنا کہ فلاں شہر کے لوگ اچھے ہوتے ہیں, فلاں کے نہیں اچھے ہوتے. کس نے کہہ دیا؟ وہاں کا پانی ہی بڑا برا ہے, جو لوگ وہاں کے پی لیتے ہیں وہ انسان ہی ٹھیک نہیں ہوتے, صحتی کسر بھی پوری کر دی. تو یہ کچھ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سے بہترین وہ ہے جو تقویٰ میں اوپر ہے. رشتے کرنے کیا کرو, ٹھیک ہے, ذات و برادریوں کو اللہ نے اجازت دی ہے, اگر آپ کو اختیار ہے تو آپ کر لو, آپ کی قریبی ہے تو کرو, لیکن اس بنیاد پہ اڑ نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقویٰ کو معیار بناؤ کہ تقویٰ اس کے اندر نیکی پوری ہو. اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ جو ہے اپنے ان چیزوں سے نکل ہو باہر. یعنی ہر چیز میں کس کو اہمیت دو؟ نیکی کو اہمیت دو. اور یہ ذاتیں اور برادریاں, یہ رنگوں کے اختلاف, یہ سر چیزیں کیا ہے, اللہ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے بنائی. اب دیکھیں اگر گورا انسان ہے وہی کھاتا پیتا ہے, کالے کو ہر دنیا کے اندر حبشیوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ ان کو ہمیشہ غلام بنایا گیا. اللہ نے غلام تو پیدا نہیں کیا. حبشی غلام جو تھے اس کو تو اللہ نے اتنا درجہ دے دیا کہ وہ جنت میں بھی آگے آگے چل رہے ہوں گے گھوڑے کو پکڑ کے. تو یہ اللہ کی نظر میں صرف تقویٰ کی اہمیت ہے. یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہو تم نہیں ایمان نہیں لائے, بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو, اور تمہارے اعمال کا تمہیں اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. یقیناً بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. ایمان وہ ہے جو پھر نظر بھی آئے, اس کے لیے مال جان ہر چیز قربان کر دینی پڑے تو وہ انسان کرنے کو تیار ہو, وہ جہاد ہے, وہ پھر ایمان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان دعوت ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو, حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے, ہر اس چیز کا علم رکھتا ہے, جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو. احسان جتاتے ہیں وہ یہ آگے بار بار کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے, تو بھی اس کا کسی پہ احسان نہیں ہے, بلکہ تم نے اپنا, اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی, اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو. اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہو قرآن کی اور دورہ قرآن میں شامل ہو جاتا ہے تو آپ پہ احسان تو نہیں کرے گا, دیکھو میں نے آپ کی دعوت ماننے میں آ گیا. اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں قرآن سننے کے لیے منتخب کر لیا, ورنہ اللہ تعالیٰ نہ منتخب کرے تو ہم میں سے کون, کس کے پاس طاقت ہے قرآن اتنی عظیم کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم جمع ہو جائیں یا سننے کے لیے وقت نکالیں. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے. اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کی نگاہ میں ہے, پھر کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر وہ ساری برائیوں کا ہم نے جو تذکرہ پیچھے پڑھا ہے, غیبت ہے, چغلی ہے, تجسس ہے, لوگوں کے حال ٹٹولنا ہے, دوسروں میں لڑائیاں کروانا ہے, تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ساری برائیوں سے بچ سکیں اور صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے اللہ کی فرما بردار بندیاں بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.